بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعات کی اخلاقی تیاری کے لیے مختلف کتابیں اہل علم نے لکھی ہیں۔ یہ دعات کی اخلاقی تیاری کا علم اور فن اور لٹریچر بتدریج بہتر سے بہتر ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس وقت دعات کی اخلاقی تیاری پر سب سے اچھی اور سب سے بہتر کتاب سید محمد نوح کی آفات علی الطریق ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک داعی کی محنت، مشقت اور اس کا لوگوں سے تعلق، اس کی راہ کی رکاوٹیں، ساری اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ اس سے بہتر اور اس سے اچھی کتاب ہماری نظر میں کوئی نہیں۔ آفات علی الطریق سے پہلے منہاج القاصدین ابن قدامہ کی بڑی اچھی کتاب تھی، اور ابھی بھی عام مسلمانوں کے لیے وہ سب سے اچھی کتاب ہے، تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے لیے۔ لیکن یہ آفات علی الطریق یہ داعیوں کے لیے خاص طور پر نہایت اہم اور مفصل جامع ایک علمی اور اخلاقی کورس ہے۔ پہلے 8 جلدوں میں شائع ہوا اور پھر یہ ایک جلد میں اکٹھا ہوا۔ اس کے کئی نسخے اور کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں، اور اس کا ایک ایک باب الگ الگ یوٹیوب پر بھی عربی زبان میں پڑھایا گیا ہے۔ کتاب چونکہ اہم ہے اور دلچسپ بھی ہے، اور داعی روزانہ گاہے بگاہے اس کو ایسے پڑھے جیسا کہ وہ کوئی دلچسپ لٹریچر پڑھتا ہے، سوانح عمریاں پڑھتا ہے، یا کوئی دینی قصے پڑھتا ہے، تو اسی طرح سے یہ ایک دلچسپ اور آسان کتاب ہے، اور داعی اس کو مسلسل پڑھتا رہے۔ اس 8 جلدوں کا اکٹھا ہونا ایک جلد میں یہ 2012 میں ہے، وگرنہ اس سے بھی پہلے یہ لکھی جا چکی تھی۔ اس کے بہت سارے ابواب ہیں، ہم اس کا بطور نمونہ ایک پہلا باب آپ کو پڑھائیں گے تاکہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ پہلے اسے میں فطور یعنی داعی تھک کیوں جاتا ہے اپنے مشن سے، اپنے کام سے، اسراف، استعجال، عزلت، تفرد، اعجاب بالنفس، حد سے تجاوز کرنا، جلد بازی کرنا، عزلت اور تنہائی اختیار کرنا، اپنے آپ پر تعجب کرنا، غرور یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، تکبر کرنا، یہ داعی کی ابتدائی آفات تھی۔ پھر اس کے بعد دیگر مثلا ریاکاری، شہرت، اتباع الہوا، خواہش نفس کی پیروی، جز ثالث میں سوء الظن، غیبت، نمیمہ، فوض الوقت یعنی وقت کا ضائع ہونا، تصویف، تشاؤم، تنطع، اس طرح سے دیگر، رفض النقد والنصیحہ، داعی پر تنقید ہو تو وہ اس تنقید کو سننے اور اس میں سے کچھ اچھا تلاش کرنے سے انکار کر دے، الیاس، مایوسی، والقنوط بھی مایوسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح 7واں اور 8واں جز، الخذلان، دعوت کے کام میں ناکام و نامراد ہو جانا، والغدر، والقطیعۃ الرحم، وتضییع الاولاد، یہ 8 مختلف حصے تھے۔ ہم پہلا حصہ پڑھیں گے، اس کا پہلا نقطہ جو الفطور پر مبنی ہے، اس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو فطور میں سب سے پہلے اس نے فطور کا معنی بتایا کہ فطور کا معنی ہے کہ ایک مشن جاری تھا اور پھر اس میں انقطاع آ گیا،
بندہ تھک گیا اور مہینے بعد 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد تھک ہار کے اس نے سارے دعوتی کام چھوڑ دیے اور عیش و عشرت میں پڑ گیا. تو اسی طرح فطور کسل یعنی سستی کو بھی کہتے ہیں. تراخی کا مطلب وقت کو ضائع کرنا. تباتو بعد النشاط والجد محنت کے بعد سستی کرنا، یہ لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ محنت کرنے والے کے اندر کوئی ایسی پوشیدہ بیماری پیدا ہو جائے کہ پھر وہ سستی کرے اور اپنی جد و جہد سے ٹھہر جائے. اس کی مثال اس نے دی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، فرشتے تھکتے نہیں ہیں. تو استحسار کہتے ہیں تھک جانے کو. مومن جب تھک جاتا ہے تو کیوں تھکتا ہے؟ ایک تو یومیہ تھکاوٹ ہے، اس کے لیے تو نیند ضروری ہے. ایک تھکاوٹ نفسیاتی ہے یا فکری تھکاوٹ ہے. وہ اس الفطور کے اندر نفسیاتی اور فکری تھکاوٹ کا بیان ہوا ہے. جو عمومی جسمانی تھکاوٹ ہے اس میں تو بندہ آرام کرے ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ لمبے پیمانے پر نہیں ہوتی. اس نے نفسیاتی اور فکری تھکاوٹ کے اسباب بیان کیے کہ مثلا دین کے اندر غلو اور تشدد کرنا. اس تشدد سے بالآخر بندہ تھک جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین. راہبوں نے بھی غلو کیا اور وہ 3 بندے آئے جنہوں نے کہا جی ہم ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں روزے رکھتا رہوں گا. آپ نے منع فرمایا علیکم ما تطیقون، جتنی طاقت ہو اتنی محنت کرو. اللہ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاتے ہو. اکلفوا من الاعمال ما تطیقون فإن احب العمل الى اللہ ادومہ. اور فرمایا لکل عمل شرۃ، ہر عمل بالآخر اس میں کچھ کمی بھی آتی ہے اور کمی سے پھر سستی بھی آتی ہے. لیکن اگر بندہ حد سے زیادہ تجاوز کرے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اپنے امور کے اندر یومیہ امور کے اندر کسی چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کریں مباح چیزوں میں تو اس سے بھی بالآخر بندہ اپنے مشن سے ہٹ جاتا ہے. جیسے پرونوش کی لذتیں، کھانے پینے کی لذتیں اور زیب و زینت لباس کی لذتیں، ان لذتوں سے بھی بندہ بالآخر اپنے مشن سے ہٹ جاتا ہے. جیسے موٹاپا بھی ایک بری چیز ہے جو انسان کو تھکا دیتی ہے. جماعت سے علیحدہ ہو جانا اور عزلت اور تفرد اختیار کرنا، اس سے بھی بندہ فکری طور پر تھک جاتا ہے. کیونکہ جب بندہ جماعت کے اندر ہوتا ہے یعنی مل جل کر محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پھر اس کے اندر وہ تھکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو شیطان اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. موت کو یاد کرنے میں قلت ہو، آخرت کو یاد کرنے میں قلت ہو تو اس سے بھی بندہ تھک جاتا ہے اور میں اپنے مشن میں کمزور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یومیہ عبادات ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، نوافل ہیں اور فرائض ہیں، ان کے اندر بھی بندہ جب سستی کرے تو اس سے بھی انسان کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے فرمایا کہ جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے سر پر گیرا لگا دیتا ہے. اور اسی طرح سے جب جسم کے اندر حرام لقمہ داخل ہو تو حرام لقمے کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بھی بندہ تھک جاتا ہے. کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جسم میں اگر حرام خوراک جائے تو اس سے بھی انسان اس کے اچھے اثرات نہیں لیتا اور پھر وہ تھک جاتا ہے. اسی طرح سے جب محنت کرنے والا، محنت کا شکار کن داعی جو ہے کسی ایک پہلو پر اکتفا کر لے اور باقی پہلوؤں کو چھوڑ دے، یعنی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان میں سے کسی ایک پہلو پر زیادہ توجہ دینے لگ جائے تو اس سے بھی بالآخر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی سنتوں سے غفلت، یعنی انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر بتدریج تبدیلی آتی ہے. اگر اس سنت سے بندہ غافل ہو اور اسے
اس پر یقین یا اس پر پوری مہارت نہ ہو تو پھر وہ بالآخر تھک جاتا ہے کہ جی میری دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو وہ تھک جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے دوبارہ بھی آئے گی اور اس میں دلیل بھی دیں گے۔ تو جدید مادی دور میں آزمائشیں اور ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ بندے کا جسم تھک جاتا ہے، تو اور پھر معاشرے کے اندر محنت کرنے والے دائی بھی کم ہیں، تو جو دائی موجود ہیں وہ ان پر لوڈ اور محنت کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے بھی وہ تھک جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، سارے حقوق ادا کریں تو بندہ پھر معتدل رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا سامنا کرنے کی تیاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بندہ تھک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مال اور اولاد بھی فتنہ ہے، اور مال اولاد فتنہ ہے اور بندہ اس فتنے کو صحیح طرح سے نہ سمجھتا ہو تو بالآخر وہ تھک جاتا ہے اور ذمہ داریوں کے تنوع سے وہ اپنے کام سے عاجز آ جاتا ہے۔ اسی طرح کمزور ارادے والے لوگوں کی صحبت بھی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ جب ہلکے درجے کے لوگ ہوں تو پھر وہ ہلکے درجے کا ہی دائی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ۔ اسی طرح العفویہ فی العمل سواء علی المستوى الفردی او الجماعی، یعنی معاملات کی لاپرواہی کرنا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، سنجیدگی سے نہ لینا، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس سے بھی بندہ جب پورا وقت نہیں دیتا، جو یومیہ ہے معتدل وقت پورا نہیں دیتا، تو پھر وہ کاموں کا دباؤ اور زور زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ عاجز آ جاتا ہے۔ تو درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وکرائم الاموال، لوگوں کے بہت اعلیٰ مال سے بھی بچو اور بہت ادنا مال سے بھی بچو، یعنی درمیانہ رستہ اختیار کرو۔ اسی طرح معاصی، سیئات، صغائر سے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں کے قریب چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دعوت کے مشن میں کمزور ہو جاتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ایاکم ومحقرات الذنوب، تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان کے برے اعمال کے نتیجے میں انسان تھک جاتا ہے۔ تو جو تھکاوٹ ہے اس کے آثار محنت کرنے والے، محنت کشوں، کام کرنے والوں، کارکنوں پر بھی آثار نظر آتے ہیں اور دعوت پر بھی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو یہ آثار انفرادی طور پر بھی نظر آتے ہیں اور عمل اسلامی یعنی دعوت پر بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب رستہ لمبا ہو، تکالیف زیادہ ہوں، قربانیاں زیادہ دینے کی ضرورت ہو اور سست لوگ زیادہ ہوں، غافل زیادہ ہوں، تو پھر مشقت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس وقت محنت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کریں گے ہم انہیں ہی اپنے رستوں کی سوجھ بوجھ دیں گے اور وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو جتنی محنت کریں گے لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان کے عملوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ والذین هم محسنون، جو اپنے کام میں بہت بہتر، بہت اعلیٰ ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو محنت کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہے۔ اسی طرح علاج، فطور کا علاج ہے کہ گناہوں سے دور رہا جائے، یومیہ جو مشاغل ہیں، دینی مشاغل، ان پر مواظبت اختیار کی جائے، جو فاضل اعلیٰ وقت ہیں ان کا خاص طور پر ان پر محنت والے کام کیے جائیں، اور جو ادنا درجے کے اوقات ہیں ان میں ہلکے درجے کے کام کیے جائیں، تشدد اور غلو سے بچا جائے، اور اپنی جان، اپنے جسم کو جماعت کے اندر کھپایا جائے، اکیلے کام نہ کیا جائے، اللہ کی سنتوں پر غور کیا جائے۔ سنتیں یہی ہیں کہ انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، معاشروں کے اندر بتدریج تبدیلیاں آتی ہیں، اور بعض ایسے امور، وجوہات ہوتی ہیں جن پر انسان کی نظر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ لوگ بلا وجہ لوگ تبدیل نہیں ہو رہے، نیکی کی طرف نہیں آ رہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان پر پہلے دن سے ہی بندہ واقف ہو تو پھر بھی وہ مشقت سے نہیں گھبراتا اور
تھکاوٹ اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو جتنی دعوت کے عمل میں جتنی دقت اور منہجیت اختیار کرے گا اتنا ہی وہ پرسکون رہے گا اور تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ ترجیحات کا خیال رکھنا اور اہم چیزوں کو پہلے بجا لانا، اور جو حواشی والے کام ہیں، جو یعنی دوسرے درجے کے مارکے ہیں، ان میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو عارضی وقتی نوعیت کے مسائل ہیں، جزوی مسائل ہیں، ان میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی جسم جان کی توانائیاں اعلیٰ مقاصد کے لیے خرچ کرنے چاہیے۔ صالحین اور مجاہدین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ بدن کو راحت جو جائز حق ہے وہ دینا چاہیے۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بہت زیادہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جو مناسب تفریح ہے، جو گھر والوں سے اچھی گپ شپ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل کود ہے، تفریحی سفر اختیار کرنا، اس سے بھی تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت حنظلہ کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اور کیفیت میں ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے دور رہنے کا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، گھروں میں بھی رہو اور میری مجلس میں اعلیٰ درجے کی کیفیت میں بھی رہو، دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح کتب سیرت کے اندر مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ تراجم کی کتابیں پڑھنی چاہیے، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے انسان کی نفسیاتی اور فکری تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جنت دوزخ کو یاد کرنا، اس سے بھی نفسیاتی اور فکری تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا، دین کو کامل اور شامل طریقے سے اختیار کرنا، دین کے تمام شعبوں کو اختیار کرنا اور نفس کا محاسبہ کرنا، یہ اس کا پہلا عنوان تھا جو بیان ہوا۔ تو باقی عنوان بھی میں نے مختصراً بتائے، اور اسی طرح سے اس کے دیگر عنوان بھی یہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ خاص داعیوں کے تناظر میں ان کے مسائل پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ہر عنوان کو انہوں نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انسان یقیناً اس سے اپنے بہت سارے مسائل سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور خاص داعیوں کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔